حضرات گرامی، بغیر کسی تمہید کے جیسے کہ گزشتہ آیات طیبات کے اندر آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ان کی دعاؤں کا تذکرہ سماعت کیا کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کیسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مصائب میں، آلام میں، مشکلات کے اندر مجھے پکارتے، مجھ سے دعا کرتے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت یونس کا ذکر فرمایا، فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں انہوں نے ہمیں کیسے پکارا، کیسے یاد کیا، اور رب کائنات نے ان کی پکار کو سماعت فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ دونوں انبیاء کرام کے بارے میں تفصیل سے، ان کی دعاؤں کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں آپ ذکر سماعت فرما چکے ہیں۔ آگے رب کائنات فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا اور تنہا نہ چھوڑ دینا، وانت خیر الوارثین، میرے کوئی ورثاء نہیں ہیں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے اور بہترین وارث ہے، اور مجھ پر کرم فرما دے، مجھ پر مہربانی فرما دے، اور اے میرے مالک و مولا، مجھے اولاد عطا فرما دے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ مریم کے آغاز کے اندر فرمایا کافھا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، فرمایا کہ ان کے بندے زکریا علیہ السلام جو ان کے رب کی ان پر رحمت ہے اس کا تذکرہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، انہوں نے کیسے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر ندا کی، کیسے دعا کی؟ چھپ کر، خفیہ، خاموشی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، اور یہی کہنے لگے قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے خدایا میری ہڈیوں کے اندر مغز بھی نہیں ہے، میرے بالوں کے اندر سفیدی آ رہی ہے، عمر ان کی بہت بڑی ہو گئی تھی، خدایا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں تیری بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے اور وارث عطا فرما دے۔ انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد وہ دین کو ضائع کر دیں گے۔ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، لیکن خدایا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ، اے خدایا پھر بھی میں تیری بارگاہ کے اندر اس لیے دعا کرتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے لم اکم بدعائک رب شقیہ۔ سبحان اللہ، یقین تو دیکھیں نبیوں کا، اے میرے مالک و مولا جب بھی میں نے تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نے کبھی بھی مجھے ناکام نہیں لوٹایا۔ لم اکم بدعائک رب شقیہ، کبھی مجھے نامراد و ناکام مجھے نہیں لٹایا۔ دیر ہو جاتی ہے، سویر ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا کہ تو نے ضرور بضرور میری دعا کو قبول کیا۔ اے خدایا تو مجھ پر کرم فرما دے، فہب لی من لدنک ولی یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے خدایا مجھے اولاد عطا فرما جو میری وارث بنے اور آل یعقوب کے وارث بنے۔ وجعلہ رب رضیہ، اے میرے مالک و مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور خاص طور پر یہ دعا انہوں نے وہاں پر مانگی جب محراب مریم میں حضرت بی بی مریم کے پاس بے موسمہ پھل دیکھا تو کہا کہ بی بی مریم کو بے موسمہ پھل رب کائنات عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسمہ پھل
اولاد کی صورت میں عطا فرما سکتا ہے۔ رب کائنات نے وہیں پر بشارت عطا فرمائی، سورہ آل عمران کے اندر بھی تذکرہ ہے، یہاں بھی رب کائنات فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سبیا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ کیسا بیٹا؟ سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، ایسا بیٹا جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا ہے۔ اللہ اس کی سرداری کا بھی اعلان کر رہا ہے، پاکی کا بھی اعلان کر رہا ہے، اور رب کائنات اس کی نبوت کا بھی اعلان فرما رہا ہے۔ سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، فرمایا ایسا بیٹا ہے کہ اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آج تک کسی کا نام یحییٰ نہیں، اللہ نے یہ مخفی رکھا ہوا تھا، جا زکریا ہم نے تجھے یہ مخفی نام بھی عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر نبیوں نے کس انداز میں دعا کی؟ اللہ کی بارگاہ کے اندر عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ اللہ اکبر۔ فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ، رب کائنات فرماتا ہے وہ مانگتے گئے، عاجزی سے مانگتے گئے، اور میں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت فرماتا رہا۔ لیکن حضرات گرامی، اس میں صرف دو باتیں میں ضروری عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء کرام ہمیشہ توجہ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے، رغبت کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر امید بھی ہوتی تھی، اس دعا کے اندر خوف بھی ہوتا تھا۔ خود رب کائنات یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ یہ جماعت انبیاء کرام ہے، فرمایا ان کی شان کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ ایک تو فرمایا ان کی صفت یہ ہے کہ یہ نیکی کے اندر جلدی کرنے والے ہیں، یسارعون فی الخیرات، فرمایا یہ نیکی کے اندر، خیر کے اندر جلدی کرنے والے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ اللہ سے ڈرنے والے، خاشعین میں سے، خشوع اور خضوع کرنے والے، عاجزی انکساری کرنے والے، ان کے اندر خشیت بھی تھی اور خشوع بھی تھا، عاجزی بھی تھی اور خوف خدا بھی تھا۔ اور ان کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، فرمایا کہ وہ رغبت کے ساتھ، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، نہ تو بے خوف تھے اور نہ بے امید تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے، کتنے بھی مشکل ترین حالات آ جائیں، کیسے بھی معاملات آ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبیوں کی اولاد، خود بھی نبی، آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، والد بھی نبی، دادا بھی نبی، خود بھی نبی، آگے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی نبی، آگے ان کی اولادیں بھی نبی، نبیوں کا گھرانہ، انبیاء کا گھرانہ۔ لیکن یوسف علیہ السلام جب کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا گیا، بازار مصر کے اندر، جیل خانے کے اندر، چلتے چلتے وزیر خزانہ، اور چلتے چلتے جو ہے آپ عزیز مصر بن گئے، اور مصر کی بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا رویا کرتے تھے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھوں کے اندر روتے روتے سفیدی آ گئی تھی، ان کی بینائی چلی گئی تھی یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر۔ لیکن کیا کہتے تھے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کسی دنیا والے کے سامنے میں اپنا شکوہ اور شکایت اور اپنا غم ظاہر نہیں کروں گا۔ دنیا تو آپ کے غم کو دیکھ کے غم کو کافور نہیں کرے گی، آپ کے غم کو دور نہیں کرے گی۔ کوئی مزے لے رہے ہوں گے، دشمن خوش ہو رہے ہوں گے، کوئی آپ سے وقتی طور پر کر رہا ہوگا، کوئی آپ کے غموں کا کافور کرنے والا اور غموں کا توڑ کرنے والا نہیں ہے۔ غم دور کرنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی لیے وہ فرماتے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، جاؤ میرے بیٹو یوسف کو تلاش کرو۔ اور ایک جملہ جو انہوں نے کہا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ،
انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جاؤ میرے بیٹو مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہونا. اتنے سال گزر گئے. میں نے پچھلے درس کے اندر کہا تھا کہ ہم تو دعا مانگ کے یہاں سے باہر نکلتے ہیں، منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگ لی ہے، اب میری دعا قبول ہو جائے، جس کو کہتے ہیں ہاتھوں پر سرسوں اگانا. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، دعا ہی میری قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، کیا ہو گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نبیوں کی اولاد، خود نبی ہیں. 40 برس کے بعد آپ کی دعا قبول ہوئی. 40 سال کے بعد. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کیا بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا عطا کرنا چاہتا ہے. فرمایا کبھی مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا، نہ کبھی بے خوف ہونا. نبیوں کی صفت یہ ہے. فرمایا کہ وہ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. فرمایا وہ خشوع سے مانگتے تھے، امید سے مانگتے تھے، اللہ کا خوف بھی تھا، نیکی کے اندر بھی سبقت لے جانے والے تھے. رب کائنات فرماتا ہے فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ. فرمایا ہم نے ان کی دعاؤں کو کبھی رد ہی نہیں کیا. پہلی صفت کیا ہے؟ ہم کہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری نہ کریں، ہم اللہ کی تابعداری نہ کریں، ہم زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اللہ تعالیٰ کی تمنا اور مرضی اور اللہ کی چاہت اور آرزو سے نہ گزاریں، اس کے اور اس کے حبیب کی اطاعت میں نہ گزاریں، لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ سے مانگے ہمیں اللہ عطا کرے. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہماری اولاد جو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ اگر ہماری بات نہیں مانتی ہے تو ہم اس کو بھی، وہ بھی ہمارے دل سے اتر جاتا ہے، دل سے اتر جاتا ہے. اولاد تو سب اولاد ہوتی ہے، لیکن کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، ماں باپ کے دل سے پھر اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اور کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جو ماں باپ کو ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. اللہ اکبر. تو اپنی اولاد انسان جو ہے، اس اولاد کی انسان پھر ایک وقت آتا ہے بات نہیں مانتا ہے، کہتا ہے یار جاؤ مہربانی کرو، ہو تو تم میری اولاد ہو، لیکن جاؤ تم نے مجھے بہت ستایا، بات تم میری مانتے نہیں ہو. وہ مالک و مولا تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، لیکن اس کا اصول یہ ہے جتنی زیادہ اللہ کی تابعداری کرو گے اتنے زیادہ اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اتنے زیادہ مستجاب الدعا. یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ جو ہم ان کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا، کیوں؟ یہ جو نبیوں کی دعائیں فاستجبنا لہ فاستجبنا لہ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ وکانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں کے اندر سبقت لے جانے والے تھے. ان کی زندگی اپنی زندگی نہیں تھی، جیتے کھاتے پیتے شادی کرتے نکاح کرتے تجارت کرتے بادشاہت بھی کرتے، لیکن کرتے وہی تھے جو ان کا رب ان کو کہتا تھا. میں اور آپ صبح سے شام تک وہ کرتے ہیں جو ہمارا من کہتا ہے، جو ہمارا دل کہتا ہے، جو ہماری چاہت ہوتی ہے. بھائی یہ کیا کھا رہے ہو، بھائی کدھر جا رہے ہو، یہ کام کیوں کر، میری مرضی، میں یہ کھا رہا ہوں، میں جدھر جا رہا ہوں میری مرضی، میں یہ کام کر رہا ہوں میری مرضی. اب بھائی آپ کی مرضی ہے، اگر اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنی ہے. ہم اللہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یہ انبیاء کرام رب کو رب بھی مانتے تھے، رب کی بھی مانتے تھے. اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا ہوا تھا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی. فرمایا لم اکم بدعائک رب شقیہ، میں کبھی بھی شقی نہیں لوٹا، محروم نہیں لوٹا. میں نے رب سے جو کچھ مانگا میرے رب نے عطا کیا. 120 سال ان کی عمر ہے. ان کی زوجہ مبارکہ کی عمر تقریباً 95 سال 90 سال سے زیادہ ہے، لیکن رب کائنات فرماتا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، ہم نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا فرمایا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اور ہم نے ان کی زوجہ کو تندرست فرما دیا. حالانکہ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میری بیوی بانجھ تھی، لیکن کیا بانجھ اور کیا غیر بانجھ، وہ رب عطا کرنا چاہے. تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، یاراں باج محمد بخشا، سنجی رہ گئی حویلی. فرمایا وہ جب بیلی بن جائے تو پھر جو ہے بنجر زمینوں میں بھی اللہ باغ لگا دیتا ہے، اور وہ ناراض ہو جائے تو لگے ہوئے باغوں پر بھی آسمان سے بجلیاں گر جاتی ہیں. تو حضرات گرامی، میں اور آپ صبح سے شام تک اس جد و جہد کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ میرے دوست راضی ہو جائیں، میرے محلے والے راضی ہو جائیں، میرا وہ راضی ہو جائے، میرا وہ راضی ہو جائے.
ہماری زندگیاں ختم ہونے لگی ہیں، لیکن یہ ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ آؤ یار سب کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس اب جانے لگیں دنیا سے، چھوڑ دو سب کو راضی کرنے کو، وہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ نبیوں نے یہی کام کیا، انبیاء کرام نے یہی کام دیا اور یہی سبق دیا۔ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ فرمایا یہ ایک جماعت ہے انبیاء کرام کی، ان کے اسلوب کو دیکھو، انہوں نے مجھے رب مانا، میری عبادت کی، صراط مستقیم پر چلے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ ان کو میں نے کامیاب و کامران کیا۔ حضرات گرامی اشارہ مجھے ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا قرآن ذیشان کے حوالے سے کہ ہم جب قرآن کی پہلی سورت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، پھر اس کی صفات کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ کے اندر دعائیہ التجا کرتے ہیں کہ خدایا ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو کرم فرما دے ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، تو چلا دے ہمیں صراط مستقیم پر۔ صراط مستقیم اب ہر ایک کہتا ہے میں بھی صراط مستقیم پر ہوں، دوسرا بھی کہتا ہے میں بھی صراط مستقیم پر ہوں۔ دنیا کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی باطل سے باطل لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہم صراط مستقیم پر ہیں، ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، خدایا تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ تو مغضوب جن پر غضب ہوا، ولا الضال نہ ان کے راستوں پر جو گمراہ ہیں کس پر چلانا، غضب والوں پر نہیں، گمراہوں پر نہیں، بلکہ انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلانا۔ یہ جو نبیوں کے تذکرے کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ رب کائنات دوسرے مقام پر فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، حسن اولئک رفیقا۔ فرمائے یہ ہیں انعام یافتہ لوگ، کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں، شہداء کرام ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں۔ فرمائے یہ بہترین ساتھی ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو، جو نبیوں کے راستوں پر ہے، جو صدیقین شہداء کے راستوں پر ہے، جو ولیوں کے راستوں پر ہے، وہی صراط مستقیم پر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ جو سورہ انبیاء کرام اور سورہ مریم کی آیات طیبات ہم نے پڑھی ہیں، نبیوں کا ذکر کیا ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، رب کائنات ان کی دعاؤں کے صدقے ہماری بھی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان کے جو اوصاف ذکر کیے ہیں رب تبارک و تعالیٰ وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ ان کے اوصاف کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔